अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इकरा और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल इकरा राजपूत नावल ताबीर ख्वाब बाय इकरा राजपूत एपिसोड नंबर 6। खाना खाने के बाद सब अपने कामों में मसरूफ़ हो गए थे, जबकि रेहान और हारिस लॉन में बैठे बातें कर रहे थे। और फिर कहाँ तक पहुंची तुम्हारी तलाश? कुछ पता चला उस फेमस राइटर ऐना के बारे में? हारिस ने बगौर रेहान को देखते हुए पूछा। यार, उसी की तलाश में तो मैं लाहौर शिफ्ट हो रहा हूँ। मैं उसे ढूंढ भी लूंगा, रेहान ने पुरुमीद लहजे में कहा। तू उसे ढूंढ ही क्यों रहा है? कोई किसी की बस एक तहरीर पढ़ के इतना दीवाना तो नहीं होता। हो सकता जितना तू हो गया है, कोई तो वजह होगी ना। हारिस ने उसके चेहरे पर रकम तहरीर को पढ़ना चाहा था, जो उसे बहुत कुछ बता रही थी। वजह से तो मैं खुद भी अनजान हूँ, लेकिन हाँ, ये सच है, मैं जब भी उसकी तहरीर पढ़ता हूँ मुझे बहुत सुकून मिलता है। पता नहीं क्यों, लेकिन ये सच है कि उसकी तहरीर मुझे राहत बख्शती है। रेहान ने खोए हुए अंदाज में कहा। एक मिनट, कहीं तुझे उस ऐना से इश्क मोहब्बत वाला कोई सीन तो नहीं हो गया? हारिस ने उसे देखते शरारती लहजे में कहा, जिस पर रेहान ने हारिस की पुश्त पर धमोका झरा था। बकवास ना कर, मुझे बस उसकी तलाश है। मुझे इश्क मोहब्बत से कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही मुझे इन सब चीज़ों पर यकीन रखता हूँ। मैं रेहान दिलावर खान ये बच्चों जैसा खेल नहीं खेलता। रेहान ने स्पार्ट अंदाज में हारिस की तरफ देखते हुए कहा। हारिस ने रेहान को देखा, जो उसे ही देख रहा था कि पल में रेहान के चेहरे के तासुरात बदले थे। हारिस ने रेहान की नीली आंखों में हैरानी देख इसकी नज़रों के ताक़ुब में अपने पीछे देखा तो नूर को खड़ा पाया। नूर, जो अभी मदरसे से आई थी, बैरूनी गेट से अंदर कदम रखते इसके कानों से किसी अनजान की आवाज़ टकराई थी। वो सीधा अपने कमरे में जाने का इरादा करती अभी घर के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ी ही थी, जब रेहान के स्पार्ट अंदाज में अदा किए गए अल्फाज ने इसके कदम रोके थे, तो वो इनकी तरफ चली आई। अरे नूर, तुम कब आई? हारिस ने नूर को देखते फौरन से पूछा। बस अभी आई हूँ, नूर ने जवाब दिया। अच्छा जाओ, फ्रेश हो जाओ, हिना तुम्हारा वेट कर रही थी, हारिस ने नूर को देखते कहा। भाई, बस फ्रेश होने ही जा रही थी, नूर कहती घर के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ी थी कि कुछ सोचती रुक कर रेहान की तरफ देखते गोया हुई। आप यकीनन भाई के दोस्त हैं, तो आपको एक बात कहना चाहूँगी। इश्क मोहब्बत से आपको कोई फ़र्क पड़े ना पड़े, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी, ये दुनिया मोहब्बत के बगैर अधूरी है, क्योंकि मोहब्बत लाजिम है। जैसे कि इंसान और खुदा की मोहब्बत, एक माँ और बच्चे की मोहब्बत, बहन भाइयों की मोहब्बत। मोहब्बत में बहुत सी मोहब्बतें आ जाती हैं, लेकिन इश्क ज़िंदगी में एक दफ़ा होता है, और किसी एक से ज़रूर होता है, क्योंकि इश्क में शिर्क नहीं होता। और हाँ, इश्क बच्चों का खेल नहीं, क्योंकि जब इश्क होता है तो ज़िंदगी बदल जाती है। तो कभी भी इश्क और मोहब्बत को अंडर एस्टिमेट ना करना, नूर ने रेहान को देखते कहा, जिस पर रेहान बस उसे देखता ही रह गया। सफ़ेद बुर्के में सफ़ेद हिजाब के साथ निकाब की ये लड़की, और निकाब से नज़र आते इन बुरी आंखों में वो उलझ गया था। हाँ, ये वही आंखें थीं जो उसे ख्वाब में नजर आती हैं, लेकिन ये शहद रंग ना थी, ये भूरी थी, लेकिन ये हूबहू वही आंखें थीं, बस रंग वो ना था। और यही बात रेहान के लिए बाइस हैरानी थी। जबकि नूर अपनी बात कहती वहां रुकी ना थी, वो घर के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ गई थी, और रेहान हैरानी से इसकी पुश्त को देखता रह गया कि जब हारिस ने रेहान की आंखों के सामने हाथ लहराया तो हैरान ने चौंक कर हारिस को देखा। क्या हो गया मेरे भाई, देख ले, फिर मेरी बहन ने भी तेरी बोलती भी बंद करवा ही दी। हारिस ने रेहान की तरफ की हालत से महजूज होते हुए कहा। जी बिल्कुल, क्योंकि तेरी बहन भी तुझ पर ही गई है, बहुत बोलती है, रेहान ने जिद होते हारिस को कहा, जिस पर हारिस का जानदार कहका फिजा में गूंजा था।
اچھا یار، نور کی بات کا مائنڈ نہ کرنا، یہ ایسی ہی ہے، وہ ایسی ہی ہے، وہ بہت ہی ہے تو حساس ہے تو اکثر کچھ بھی بول جاتی ہے، شاید جو اپنوں کی محبت سے محروم ہوتے ہیں حساس ہی ہوتے ہیں، حارث نے سودگی سے کہا۔ کیا مطلب؟ ریحان نے حارث کی بات پر کچھ الجھ کر اس کی طرف دیکھا۔ کچھ نہیں، بس تم اس کی باتوں کا برا نہ منانا۔ اب حارث نے سادہ لہجے میں کہا۔ میں کیوں برا مانوں گا؟ لیکن ایک بات ہے، تیری دونوں بہنیں ہی تجھ پر گئی ہیں۔ ریحان نے حارث کو دیکھتے کہا۔ وہ تو ہے۔ اچھا پھر کب تک شفٹنگ کر رہا ہے تو؟ حارث نے ریحان سے پوچھا۔ ایک ہفتہ تو لگ جائے گا، آج رات کی فلائٹ سے اسلام آباد جاؤں گا، پیکنگ وغیرہ کرنی ہے ابھی، اور اسلام آباد آفس سے سارا کام وائنڈ اپ کر کے لاہور آفس سے ہی سب ہینڈل کروں گا۔ گڈ، چل ایسا کر، اب تو آرام کر لے، صبح آیا اور اب پھر رات کی فلائٹ ہے تیری، تو تھوڑا آرام کر لے، میں بھی کچھ آفس ورک ہے وہ کر لوں۔ حارث نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ چل ٹھیک ہے، ریحان نے کہا، اور پھر دونوں اپنے اپنے کمرے کی طرف چل دیے۔ اس دن ریحان رات کی فلائٹ سے اسلام آباد آ گیا تھا۔ 4 دن سے وہ آفس کا کام وائنڈ اپ کرنے میں لگا ہوا تھا، جس وجہ سے اس نے دلاور صاحب سے بات کرنے کا موقع ہی نہ ملا۔ اب بھی وہ ڈائننگ ٹیبل پر موجود دلاور صاحب اور رمیسا کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا کہ بولا۔ بابا، آپ اور رمیسا اپنا سامان پیک کر لیجیے گا، ریحان نے دلاور صاحب کو متوجہ کرتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ دلاور صاحب نے چمچ پلیٹ میں رکھتے مکمل طور پر ریحان کی طرف متوجہ ہوتے پوچھا۔ ہم لاہور شفٹ ہو رہے ہیں، ریحان نے سادگی سے جواب دیا۔ لاہور شفٹ ہونے کی کوئی خاص وجہ؟ دلاور صاحب نے اپنے لہجے کو نارمل رکھتے پوچھا۔ بابا، کچھ عرصے کے لیے شفٹ ہونا ہے مجھے، لاہور میں ضروری کام ہے اس لیے، اور آپ پریشان نہ ہو، میں نے یہاں سے سارا کام وائنڈ اپ کر لیا ہے، لاہور آفس سے ہی سب ہینڈل کروں گا، پلیز مان جائیں، ریحان نے التجائیہ لہجے میں کہا، جس پر دلاور صاحب نے مزید کوئی سوال نہ کرتے سے اس بات میں ہلا دیا۔ جبکہ رمیسا جو خاموش بیٹھی باپ اور بھائی کی گفتگو سن رہی تھی، اس نے کچھ بولنا چاہا تو ریحان نے فی الوقت اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا، جس پر وہ خاموش ہو گئی۔ ڈنر کے بعد ریحان اپنے کمرے میں بیٹھا کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا کہ رمیسا اس کے کمرے میں آئی۔ بھائی، یہ کیا بات ہوئی؟ مجھے نہیں جانا لاہور، رمیسا نے ریحان کے پاس بیڈ پر بیٹھتے ناراضگی سے کہا۔ کیوں نہیں جانا تم نے لاہور؟ ریحان نے رمیسا کی بات سنتے کتاب بند کر کے سائڈ پر رکھی تھی۔ بھائی، میرا کالج، میری فرینڈ تو سب یہاں پہ ہیں، کوئی بات نہیں، لاہور کالج میں نے تمہارا ایڈمیشن کروا دیا، اور جہاں تک بات فرینڈس کی بات ہے، تم لاہور جا کر نیو فرینڈس بنا لینا، ریحان نے اسے قائل کرنا چاہا۔ لیکن بھائی، وہاں میں اکیلی ہو جاؤں گی نا، آپ اور بابا تو آفس چلے جاتے ہو اور میں گھر میں اکیلی رہ جاتی ہوں، ادھر تو پھر کبھی کبھی میری فرینڈز آ جاتی ہیں، لیکن لاہور میں تو میں اکیلی رہ جاؤں گی، رمیسا نے رندی ہوئی آواز میں کہا۔ اے پاگل لڑکی، اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ تمہارا نام رمیسا نہیں روندو رکھنا چاہیے تھا، ہر چھوٹی بات پر رونے لگ جاتی ہو، اور ادھر دیکھو میری طرف۔ ریحان نے رمیسا کے آنسو صاف کرتے اس کا چہرہ اپنی طرف کیا تھا۔ نہیں ہوگی تم لاہور میں اکیلی، بلکہ وہاں تو تم زیادہ انجوائے کرو گی، ہم لاہور میں میرے دوست کے گھر شفٹ ہو رہے ہیں، اور وہ سب بابا کو بھی جانتے ہیں، میں بابا کو سرپرائز دینا چاہتا تھا اس لیے نہیں بتایا، اور میرے دوست کی 2 بہنیں بھی ہیں جو بالکل تمہاری طرح شرارتی ہیں، حارث بتا رہا تھا، جب سے ان دونوں کو پتہ چلا کہ ہم ان کے گھر شفٹ ہو رہے ہیں، وہ دونوں تم سے ملنے کو بےتاب ہے اور تم رو رہی ہو۔ ریحان نے اس کی ناک کو چٹکی میں دباتے ہوئے کہا۔ کیا؟ تو پہلے بتانا تھا نا، اب تو میرے اتنے لیٹر آنسو بھی ضائع کروا دیا آپ نے، رمیسا نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے صدمے سے کہا۔ رمیسا کے اس انداز پر ریحان نے اپنی مسکراہٹ ضبط کی تھی۔ میری ڈرامہ کوئین، چلو اٹھو، جاؤ اپنی پیکنگ کرو، شاباش۔
ریحان نے اس کے سر پر چپل لگاتے ہوئے کہا، جس پر وہ بھی سرس بات میں ہلاتی اسے شب خیر کہتی کمرے سے نکلی تھی۔ رمیسا کے جاتے ہی ریحان نے کتاب واپس کھولی تھی اور مطالعہ کرنے لگا۔ عشق کی کوئی حد نہیں ہوتی، لیکن اس میں رابطہ یا تعلق کا اہم کردار ہے۔ عشق ایسے شخص کی تلاش نہیں کرتا جس کے ساتھ رہا جائے، عشق تو ایسے شخص کو تلاش کرتا ہے جس کے بغیر نہ رہا جائے۔ لوگ اکثر یہ کہتے ہیں زندہ رہے تو پھر ملیں گے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے مل کے لگتا ہے ملتے رہے تو زندہ رہیں گے۔ وہ احنا کی تحریر پڑھ رہا تھا کہ چھن سے اس کے ذہن میں کچھ کلک ہوا، اور ساتھ ہی اس کے ذہن کے پردے میں وہ بری آنکھیں لہرائی تھیں۔ وہ ان آنکھوں کی وجہ سے بہت ڈسٹرب رہا تھا، اس دن سے ہی ڈسٹرب رہا تھا جس دن سے اس نے نور کو دیکھا تھا۔ اچانک اس کے کانوں میں نور کے ادا کیے گئے الفاظ گونجے تھے، "اوہ تو آئس کریم گرل نور ہے، انٹرسٹنگ۔" ریحان خود سے ہم کلام ہوا تھا کہ بے اختیار اس نے کسی سوچ کے تحت کتاب کے صفحے الٹ پلٹ کرنا شروع کیے تھے، جیسے کچھ ڈھونڈ رہا ہو، اور وہ جو ڈھونڈ رہا تھا اسے مل بھی گیا۔ اس نے اس تحریر کے عنوان کو دیکھا، "عشق عبادت۔" اس نے بے اختیار کہا، "مکمل 2 ہی دانوں پر یہ تسبیح عشق ہے، جو آئے تیسرا دانہ یہ ڈوری ٹوٹ جاتی ہے۔" مقرر وقت ہوتا ہے اس کی نمازوں کا، ادا جن کی نکل جائے قضا بھی چھوٹ جاتی ہے۔ عشق کی نمازوں میں امامت ایک کو سونپو، کسی اور کو تکنے سے نیت ٹوٹ جاتی ہے۔ عشق دل کا سجدہ ہے جو ہے توحید پر قائم، نظر کے شرک والوں سے عشق عبادت ٹوٹ جاتی ہے۔ وہ اس تحریر کو پڑھ حیران ہوا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ یہ تحریر اس نے پہلی دفعہ پڑھی تھی، لیکن ہاں، اس نے پہلی دفعہ اینا کی لکھی تحریر اور کسی عام سی لڑکی کے ادا کیے گئے الفاظوں میں مشابہت کی تھی۔ یہ تو اس دن، ہاں، اس نے ایسا ہی کچھ کہا تھا۔ اس نے بھی کہا تھا، "عشق زندگی میں صرف ایک دفعہ ضرور ہوتا ہے، عشق میں شرک نہیں ہوتا۔" ریحان کتاب پہ اینا کی تحریر کو دیکھ بڑبڑایا تھا، "تو تم واقعی بہت انٹرسٹنگ ہو مس نور، عرف آئس کریم گرل۔ اب تو پتہ کرنا ہی پڑے گا، آئس کریم گرل، آخر تم ہو کون، نور یا کوئی اور؟ کیونکہ تم مجھے الجھا رہی ہو، اپنی آنکھوں میں، اپنی باتوں میں۔" ریحان بیڈ پر نیم دراز ہوتے سیلنگ کو دیکھتے اپنی سوچوں میں گم ہوا تھا۔